عرب کے علاقوں کے اندر ایک کتاب چلتی ہے، ایک کتاب ایک آدمی کی نہیں، مستشرقین یعنی عیسائی مشنری، یہودی مشنری، یہ پورے کے پورے افراد مل کر ایک جمع غفیر مل کر اس پر کام کیا ہے، اور یہ کام آج کل کا نہیں، زمانے دراز میں ہوا کام۔ اس میں حل القرآن معصوم ایک ٹائٹل دیا گیا، ایک نام لکھا گیا، اس کے اندر لگ بھگ 8 سے 9 تک ابواب ہیں۔ حل القرآن معصوم یعنی فطرے تشکیک پیدا کرنے کی کوشش، اور اس کے اندر کیا پوری عربی میں ہے، اور اتنی شائستہ شستر اور بہترین عربی ہے اس کے اندر۔ ایک عرب علماء تو ہوں گے تو پہچان جائیں گے، لیکن جو اہل لسان ہے عرب یہ پڑھیں گے تو یقیناً کہیں نہ کہیں متاثر ہو کر ہی رہے گے۔ مجھے اردو پڑھنا آتا ہے، اردو میں کیا کیا لٹریچر ہے، کتنا اچھا لکھ کر ہے اس میں، لیکن اس میں کیا لکھ کر ہے یہ نہیں معلوم۔ ہاں لکھا ہوا بہت اچھا لکھا ہوا۔ تو اسی طرح حل القرآن معصوم یہ کتاب چھپی ہے، اور یہ عربوں کے اندر اب ان کے ہاتھوں میں چل رہی ہے۔ اب اس کے اندر یہ کام کیا گیا ہے کہ قرآن کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ عربی گرامر کی کچھ غلطیاں نکالی گئی ہیں، غلطیاں ہیں نہیں۔ یہ تو ایک ہوتا ہے غلطی کا ہونا، اور ایک ہوتا ہے غلطی کا نکالنا۔ اب ایک آدمی حسد میں، حقد میں، عداوت میں غلطی نکالنے پر بیٹھے تو اسے پیغمبر کی ذات میں غلطی نظر آتی ہے۔ جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، یہ وہ کمبخت ہیں۔ پورے کا پورا زمانہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محاسن بیان کرتا ہے، اور ان کی نظر میں میرے محبوب کی خامیاں ہیں۔ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں طلع البدر علینا، اور قرآن مختلف الفاظ سے یاد کرتا ہے، لیکن ابو جہل کو پوچھو نقص نکالتا ہے، کبیہ نکالتا ہے۔ اسی طرح قرآن وہ پاک پوتر کتاب ہے، قرآن وہ عادلانہ کتاب ہے۔ میں آج پورے چیلنج اور دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، الحمدللہ جن ممالک کے اندر مکمل اگر قرآن کا حکم نافذ ہو جائے، ہماری جو عدالتیں ہیں ان عدالتوں کے اندر قرآن رکھا جائے اور قرآن کے مطابق فیصلے ہو، تو پھر وہ ملک جنت نما بن جائے گا۔ اسلام کے مطابق فیصلے، شریعت کے مطابق فیصلے، بالکل عدالت کے مطابق چلے گی۔ لیکن ہوتا رہا ہے اب یہ جو کتاب یہود کی طرف سے، مستشرقین کی طرف سے چل بسی ہے، اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ کئی کسی حکم کو لے لیا گیا، اب پھر اس حکم کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش۔ لیکن آج الحمدللہ ہمارے سرزمین کرناٹک سے ہمارے پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی قبلہ دامت برکاتہم، اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کا سایہ عاطفت اس امت پر تادیر سلامت رکھے، پوری امت پر واجب ہے کہ ان پر دعائیں کرے۔ حضرت والا نے وہ کتاب لی اور اس کا جواب لکھنا شروع کیا، اور ایک فصل بلکہ حل القرآن معصوم جو شکوک و شبہات کے لیے کتاب بنائی گئی، اس کے 8 سے زائد فصلیں ہیں، اور ایک فصل کا جواب لکھ کر تیار ہوا 400 صفحات سے زائد کتاب، اور وہ پوری عربی میں ہے، اور اتنی زبردست عربی ہے ماشاءاللہ۔ تو آج اس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج علماء کو بیدار مغز رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہودیت کے فتنے، نصرانیت کے فتنے، ہنود کے فتنے، مشرکین کے فتنے اسلام کی طرف اور مسلمانوں کی طرف جو بڑھ رہے ہیں، اس پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس کا پہلا میدان اس کے ذمہ دار علماء ہیں۔ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں، آج جو بچے آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں یا آپ کے چھوٹے ہیں، مجھے یہ بہت بڑا، خصوصاً مجھے کسی کو برا لگے، میں صرف اللہ کے لیے بول رہا ہوں، اور میں اللہ